اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف کے لیے یہ بات منقول ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے یہ زمین کا روئے زمین کا مرکز بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنانا چاہا تو پہلے سارا پانی ہی تھا، جس طرح قرآن مجید میں بھی یہ بات ملتی ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اس پانی میں پھر جھاگ سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور وہ جھاگ کا پہلا ٹکڑا جو جہاں سے ابتدا ہوئی زمین بننے کی، وہ یہی جگہ تھی جہاں آج اللہ کا گھر ہے۔ اور زمین کا مرکز چاروں طرف سے اگر زمین کو ناپا جائے تو وہ بھی بیت اللہ شریف ہی ہے، اللہ کا گھر ہی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ زمین کے مرکز میں بھی ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ بیت المعمور پہ جو فرشتے وہاں طواف کرتے تھے، پھر اللہ نے انہیں حکم دیا اور وہ زمین بن گئی، زمین کے اوپر تشریف لائے، تو اللہ کے سامنے فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے، یہاں بھی کوئی ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں ہم تیری عبادت کریں، طواف کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اس کعبۃ اللہ شریف کی جگہ پہ اللہ کا گھر بنایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو وہ ٹھکانہ، وہ جگہ بتائی جہاں ہمارا گھر بنانا تھا۔ مختلف روایات کا خلاصہ ہے، منقول تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں تھیں وہ ظاہر کر دی گئی اللہ کے حکم سے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بادل نے وہاں سایہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک بادل کا سایہ ہے یہ کعبہ شریف کی دیواریں ہیں، یہاں بنیادیں ہیں۔ یا ہوا کا ذکر بھی آتا ہے کہ تیز ہوا آئی اور پھر بنیادیں جو ہیں وہ ظاہر ہوگی۔ بہرحال اللہ نے جس طرح قرآن میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ رب کا حکم تھا اور رب تعالیٰ نے ہی اہتمام فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے وہ بنیادیں ظاہر ہو گئے۔ اور جو عشق و محبت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ کتنا ایک خوبصورت منظر تھا۔ آج اگر ہم نے گھر بنانا ہو اور پھر ہم بنیادوں کے لیے کسی نیک آدمی کو، کسی اچھے انسان کو بلاتے ہیں، کسی اچھے انجینئر کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کتنی خوش نصیبی والی بات تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور بنانے والے جو ہیں وہ اللہ کے پیارے خلیل اللہ ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ مستریوں کا کام کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ بٹانے والے، ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے لخت جگر ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کعبۃ اللہ شریف کا یوں سمجھ لیں جو انجینئر ہیں وہ جبریل امین ہے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ہی اس کا نقشہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بتایا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی نیکی کے بعد جو ہمارے لیے سبق ہے، اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے اوپر فخر اور تکبر نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی ہو کہ یا اللہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، تیرا گھر بنا دیا ہے، میں بڑی مشکل سے گزرا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ کر کے یہ کام کرتا رہا، نہیں، بلکہ اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم نے عرض کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم نے یہ نیکی جو کی ہے، جو تیرا گھر بنایا ہے، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ انسان نیکی کرے، وہ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی کریں تو اس نیکی کا جو اجر ہے یا ثواب ہے وہ اس بات پہ چھوڑ دیں، عاجزی اور انکساری پہ۔ اللہ کے سامنے پھر بھی عاجزی اور انکساری کریں۔ معذرت کے ساتھ آج یہ بات کہنی پڑتی ہے جس میں ہم سارے لوگ ملوث ہیں کہ حج کا سیزن ہے، ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں
اللہ کے نبی کے گھر جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ جو سکون اور جو ہمیں کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کے موبائل ایک ایسا سسٹم آیا جس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب اللہ کے گھر کا ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ طواف کر رہا ہے، اپنی تصویریں بنا رہا ہے، اپنی آواز ریکارڈ کر رہا ہے، دوسروں کو کالیں کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ پہلے لوگ جو اللہ کے گھر جاتے تھے اور نیکی کرنے کے لیے جاتے تھے، ان میں عاجزی، ادب اور انکساری ہوتی تھی۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے انسان کی۔ لیکن آج کا مسلمان، وہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا جس میں عرب میڈیا نے یہ بات واضح کی ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ جب ہم وہاں جا کے یہ کام کریں گے تو وہ ہمارا حج، وہ ہمارا عمرہ، وہ اللہ کے سامنے حاضری، وہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ یادگار کے لیے ضرور بنائیں، تصویر بنائیں۔ آپ اپنی یاد کے لیے کچھ اپنی یادیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ بنائیں، لیکن خدا را اس مصیبت سے ہم نکلیں۔ اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دیکھا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ادب والے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو وہ سانس تک اونچی نہیں نکالتے۔ اور آج کا مسلمان ہے کہ میرا خیال ہے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ جو ہے وہ موبائل سے خالی ہوتے ہیں، نہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ موبائل اٹھا کے اپنی تصویریں بنا رہے ہیں۔ یار ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ ہمارا رب تو وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو، بھیدوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کون میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کون مجھے سلام کرنے کے لیے ہے، میری بارگاہ میں کون حاضر ہے۔ ادب اور احترام کا جو رشتہ تھا مسلمانوں کا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم کر رہے تھے، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی نیکی کی کہ اللہ کا گھر بنایا۔ پھر عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ جو ہم نے یہ تیرا گھر بنایا ہماری طرف سے قبول فرما۔ ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب بھی اللہ کے گھر جائیں، حج کریں، عمرہ کریں، وہاں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جو ادب اور احترام ہے اس کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو یاد رکھیں۔ وہاں جا کے بھی اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ تصویریں تو ادھر ہی بن سکتی ہیں، یہ تصویریں ہماری ہر جگہ پہ بن سکتی ہیں۔ وہاں جب جائیں ان ساری فضول باتوں سے نکل کے، وہاں تو بلکہ جو بندہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہو اور اس کے ذہن میں کوئی اور فلم کیوں ہو، وہ اپنے گناہوں کی فلم چلا لے، اپنے گناہوں کو، اپنے ذہن کو اگر ادھر حاضر کرے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دھاڑے مار مار کر انسان روتے تھے یہی مسلمان۔ لیکن آج وہ عشق، وہ محبت، وہ ادب ہم سے جاتا رہا کہ ہم پورے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ کعبہ شریف کی جو منزل ہے، وہ جب ہمیں عمارت دکھائی دیتی ہے تو ہم موبائل نکال لیتے ہیں۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کیا کہا، ربنا تقبل منا۔ ہم بھی حج کریں، عمرہ کریں، کوئی بھی نیکی کریں، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگیں، ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ یہ کام ہم نے کر دیا ہے، اے ہمارے رب ہم نے یہ نیکی کر دی، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کام کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی وہ قبول بھی فرمائے گا اور انسان کے اوپر اس کا اثر بھی دکھائی دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔